اپنے بیشی خالی جگہ پر کر دیں، جو احباب دور ہیں وہ قریب ہو جائیں، آ جائیں، آگے بڑھ جائیں بھائی، مل مل کر بیٹھ جائیں، جو نیچے ہیں وہ اوپر آ جائیں، دور ہیں قریب ہو جائیں۔ الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزيت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگ دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ دی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کہتے ہیں ان سعادت بزور بازو نیستانہ بخشت خدا بخشندہ، یہ وہ نعمت ہے جو ہماری اپنی قوت بازو سے نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا نظر انتخاب ہے۔ اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بڑی رفعتیں اور بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، بڑی پرواز عطا فرمائی ہیں، اور ان بلندیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور پچھلی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے ان بلندیوں اور خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا: یا داؤد انہ سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد، کہ داؤد تمہارے بعد ایک نبی القریب دنیا میں آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، صادقا و سیدا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، نہ تو میں کبھی ان پر ناراض ہوں گا اور نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے۔ وقد غفرت له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، پہلی بات کہ وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن بائی چانس کوئی خطا ہو جائے تو ہم نے ان کی ساری اگلی پچھلی خطاؤں کو پہلے سے معاف کرنے کے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، قربان نے اپنے نبی کی شان پر جان اللہ پاک نے اپنے نبی کا تذکرہ فرمایا، تو وہی نہ کسی انداز میں اسی جگہ اللہ پاک نے آپ کی امت کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ، اور ان کی امت وہ امت ہوگی جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی۔ آتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا آتَيْتُ الْأَنبِيَاءَ، میں نے اس قوم کو وہ چیزیں نفل کے طور پر دیں جو میں نے نبیوں کو دیں۔ وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور اس قوم پر وہ چیزیں فرض کی ہیں جو میں نے نبیوں اور رسولوں پر فرض کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا حَتَّى يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُورُهُم مِّثْلُ نُورِ الْأَنبِيَاءِ، فرمایا کہ وہ قوم اس شان کے ساتھ قیامت کے میدان میں میرے پاس آئے گی کہ اس قوم کا نور وہ نبیوں کے نور کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا۔ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز اس امت کو دیا ہے، اللہ نے کتنا بڑا مقام اس امت کو عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت اللہ پاک نے کی مکے کی وادی میں، تو آپ سے پہلے یہودی بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ
کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب یہ تو ہمارے نبی کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، ہمارے نبی کی نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے، اور یتیم پیدا ہوں گے، نام کیا ہوگا، اور چہرہ مہرہ کیسا ہوگا، اور کہاں ہجرت کریں گے، اور کیسے ان کی اپنی زندگی ہوگی، وہ سارا کا سارا ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت پر اللہ نے بہت سارے لوگوں کی دل کی دنیا کو اللہ پاک نے بدلا۔ ان میں سے ایک بہت بڑے آدمی کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے دل کی دنیا کو بدلا۔ تورات کو جاننے والا بندہ، تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، تو صحابہ کے ساتھ جب بھی یوں بیٹھتے نا تو کچھ نہ کچھ یوں تذکرہ ہوتا تھا کہ اس امت کی شان میں تورات میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تورات میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کو مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور حیات الصحابہ میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا نجد مکتوبا محمد الرسول اللہ عبدی المختار، کہا کہ میں تورات میں لکھا ہوا پڑھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں جن کو میں نے چن لیا ہے، لا فظ ولا غلیظ، نہ ہی وہ زبان دراز ہوں گے، نہ سخت دل ہوں گے، ولا سخاب فی الاسواق، نہ ہی وہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولیکن یعفو ویغفر، بلکہ عفو اور درگزر سے معاملہ فرمائیں گے۔ کہا کہ اس میں یوں بھی لکھا تھا مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ ہوگی، ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور ان کا ملک شام تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اور کہا کہ اس میں یوں بھی لکھا تھا وامۃ الحمدون، اور ان کی امت اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہوگی، یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ نرمی میں، گرمی میں، تنگی میں، فراخی میں، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرے گی، اللہ کی تعریف کے نغمے اللہ کی دھرتی پر لے کر پھرے گی، وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، ہر بلندی پر تکبیر کے نعرے بلند کرے گی، ہر بلندی پر تکبیر کے نعرے بلند کرے گی۔ 1450 سالہ اسلامی تاریخ پر غور کریے گا، اس امت میں ہر زمانے میں ایسے رجال پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تحمید کے ڈنکے بجا دیے، اللہ کی تکبیر کے ڈنکے بجا دیے، اور ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کر پھرے، اللہ کے دین کو لے کر پھرے۔ سب سے پہلے وہ صحابہ کی جماعت، سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام ان کا چھانا ہوا بحر و بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا، کیوں گئے افریقہ کے جنگلات میں، کیوں گئے وہ چین کے علاقوں میں، کیوں گئے دنیا کے مختلف ملکوں میں، یہ اللہ کے کلمے کو لے کر چلے گئے، یہ اللہ کی تعریف کے کلمات کو لے کر چلے گئے، یہ اللہ کی تکبیر کے کلمات کو لے کر چلے گئے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی دھرتی پر زندہ ہو جائے۔ آج بھی ماشاءاللہ یہ امت میں ایسے افراد ہیں جو اپنی جوانیاں وہ اللہ کے کلمے کو لے کر پھر رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں اللہ کے کلمے کو لے کر پھر رہے ہیں۔ کتنے علاقوں کی جماعت ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما، یہ کیوں نکلے اپنے اپنے علاقوں سے؟ اللہ کی تعریف کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے بندوں کو اور انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر وہ جنت کی راہ پر پڑ جائیں، اس کی کوشش اور محنت کے لیے نکلے ہیں۔ کہا کہ تورات میں یہ لکھا تھا، اور یوں بھی لکھا تھا رعاۃ للشمس، اور امت سورج کے تغیرات کا انتظار کرے گی تاکہ اللہ کی عبادت قائم کی جا سکے۔ ظہر کب پڑھنی، عصر کب پڑھنی، مغرب عشاء فجر کب پڑھنی، سحری کب ہے، افطاری کب ہے، اللہ کے احکامات قائم کیے جا سکیں، اور وہ امت کی وہ شان ہوگی۔ کہا کہ اس میں یوں بھی لکھا تھا کہ وہ امت وہ نمازوں کے اہتمام، یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، نماز کے وقت آنے پر وہ نماز کے ادا کرنے کا اہتمام کرے گی۔ لہم باللیل دوی کا دوی النحل، رات میں قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی یاد کریں گے، ان کی رات کی قرآن کی تلاوت کی آواز وہ شہد کی مکھی کے بنبناٹ کی طرح ہوگی۔ منادیہم ینادی فی جو السماء، ان کا مؤذن آسمان میں اذان کی آواز بلند کرے گا۔ آج پوری دنیا میں 24/7 کوئی کلمہ ان فضاؤں میں گونجتا ہے، وہ اذان کا کلمہ ہے، اللہ اکبر کا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اشہد ان
محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے۔ وہ جکارتا کے جزیروں سے فجر کی اذان شروع ہوئی، وہ چلتے 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 وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لاسٹ میں فیجی آئی لینڈ پر فجر کی اذان ہوئی، وہاں کی اذان ختم ہوتے ہی واپس جکارتا کے جزیروں سے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ کہا کہ ان کا مؤذن وہ آسمان میں اذان کی آواز بلند کرے گا، صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ سواء، ان کی صفیں نماز میں، ان کی صفیں اللہ کی راہوں میں ایک جیسی ہوگی۔ اللہ نے اس امت کو بڑی شان عطا فرمائی، اللہ نے اس امت کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب پیارے بھائیوں، اللہ نے یہ بڑی دولت عطا فرمائی۔ تو مقام کسی کام کی وجہ سے ملتا ہے، درجہ کسی ذمہ داری کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو کیا ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی ہے، کیا کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں اجتماعی اعتبار سے دو ذمہ داری اس امت کے ذمہ اللہ پاک نے لگائی ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امت 100% کے اعتبار سے اللہ کے دین پر چلنے والی بنے، جس کو قرآن پاک میں مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والوں تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع مت کرو، یقیناً شیطان انسان کا خلا و دشمن ہے۔ پہلی ذمہ داری کا مطالبہ کہ تمہیں مکمل طور سے اللہ کے دین پر اپنی زندگی کو گزارنا، اور دوسری زندگی کی طرف متوجہ کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے کہ تم اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھرنے والے بنو، اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں چلنے والے بنو۔ یہ دو بڑی ذمہ داریاں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اب یہ کام اللہ پاک نے دے دیا، یہ محنت اللہ پاک نے دے دی، یہ ذمہ داریاں اللہ پاک نے دے دی۔ اب ان ذمہ داریوں کو پورا کیسے کرنا ہے اور کون سی خوبیاں اپنے اندر پیدا کی جائیں، کون سے وہ کمالات اپنے اندر پیدا کیے جائیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت میں پیدا کیے تھے۔ ہمارا کام تو نبیوں والا ہے، ہمارا کام تو صحابہ والا ہے، لہٰذا وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت میں پیدا کی ہے۔ تو یوں تو بہت ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں، یوں تو بہت سارے کمالات ان کے اپنے اندر ہیں۔ کیسی زبردست جماعت صحابہ کی ہے، کیسے زبردست لوگ اس صحابہ کی جماعت میں ہیں، کیسا رتبہ اللہ پاک نے ان کو دیا، کیسا مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا وہ شاندار جملہ کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے۔ آپ غور کیجئے گا جملہ کتنا طاقتور ہے، جملہ کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنا اعتماد بھرا جملہ ہے۔ کتنے بھی بڑے پیر صاحب ہوں اپنے سارے مریدین کے بارے میں یوں نہیں کہتے کہ میرے سارے مریدین بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے انشاءاللہ تمہاری تربیت ہو جائے گی۔ ارے کوئی ہوتا ہے ایسا؟ کوئی ایسے پیر صاحب ہوتے ہیں؟ کوئی بڑے شیخ الحدیث ہو یوں نہیں کہتے میں نے جتنے طلبہ کو سند دی ہے یہ سارے طلبہ اتنے زبردست ہیں، جس کے پیچھے چلو گے انشاءاللہ ہدایت کو پہنچو گے۔ ہم قربان جائیں اپنے نبی کی تربیت پر، کیا صحابہ کی جماعت کو تیار کیا۔ ارشاد فرمائے ایک کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت کو پہنچو گے۔ کہاں اللہ نے ان لوگوں کو پہنچایا، کیسی رفعت اور کیسی بلندیاں اللہ پاک نے ان حضرات کو عطا فرمائی۔ اللہ کی دی توفیق سے یوں عرض کیا جاتا ہے گویا کہ جنت کی طرف دوڑ لگی کہ چلو جنت کی طرف دوڑتے ہیں، تو بہت ساری قومیں دوڑی اور امت محمدیہ بھی اس صف میں دوڑی۔ سب سے آگے اللہ پاک نے جس قوم کو پہنچایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ اتنی آگے پہنچی، اتنی آگے پہنچی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم نہ جنت میں پڑ جائے، اور ساری قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ حالانکہ یہ امت جنت کی دوڑ میں بہت لاسٹ میں آئی تھی، اخیر میں آئی تھی۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کب آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کب آئی اور داؤد علیہ السلام کی قوم کب آئی، سلیمان علیہ السلام کی امت کب آئی؟ یہ امت اس دوڑ میں سب سے اخیر میں آئی، لیکن اتنی برق رفتاری سے اللہ پاک نے اس امت کو لمیٹڈ پیریڈ میں اور کم عمرے کے باوجود بھی اتنی آگے اللہ پاک نے اس امت کو پہنچا دیا کہ سب سے پہلے جنت میں جس قوم کا قدم پڑے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو
تو امت میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں لوگ ہیں، ہر ایک کی دوڑ لگی ہے جنت کی طرف۔ سب سے آگے جو جماعت پہنچی وہ صحابہ کی جماعت پہنچی، اتنی آگے پہنچی، اتنی آگے پہنچی کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کو اکٹھا کر لیں، اس ادنا درجے کے صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے جس بندے نے بس اللہ کی رسول کو دیکھا، کلمہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا، اتنی آگے چلا گیا، اتنی آگے چلا گیا۔ سارے دنیا کے خربہ خرب مسلمانوں کے ایمان کو اکٹھا کریں، ایک ادنا درجے کے صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ لوگوں وہ کون سا شخص ہے جس نے ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا ہے اور وہ جنت میں جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں ایسا بھی کوئی عجیب آدمی سجدہ ہی نہ کرے تو سجدے کے بغیر جنت کیسے، نماز کے بغیر جنت کیسے؟ تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ ہی بتائیے وہ کون سا آدمی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسیرم ان کا اپنی کنیت تھی، کہا کہ یہ بندہ میدان کارزار میں پہنچا، ابھی ایمان دل ایمان سے خالی ہے، میدان کارزار میں دل کی دنیا بدلی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رسول کی حفاظت میں کوششیں کی، زخم لگے، نیچے گرے۔ صحابہ نے کہا کہ بھیا تم کیوں لڑے ہو؟ حضور کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی کلمہ پڑھا، ابھی دنیا سے رخصت ہوئے، نماز کا وقت نہیں آیا۔ یہ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت ایمان کے ساتھ کرنے کی برکتوں سے اتنی آگے چلا گیا کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کو اکٹھا کریں، اس ادنا درجے کے صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں اللہ نے صحابہ کی جماعت کو پہنچایا؟ 1.25 صحابہ میں کمپٹیشن ہوا، کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں؟ تو 1.25 صحابہ میں 10,000 صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ 10,000 صحابہ سب سے آگے چلے گئے، اتنی آگے چلے گئے، اتنی آگے چلے گئے۔ یہ بات بتائی گئی کہ کسی بندے نے فتح مکہ کے بعد وہ پہاڑ کے برابر صدقہ کیا، اور کوئی بندہ ایسا جس نے فتح مکہ سے پہلے مٹھی جو کے برابر صدقہ کیا، تو پہاڑ برابر صدقہ اس فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کے مٹھی پر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 10,000 صحابہ سب سے آگے چلے گئے۔ اس میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ اب کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں، اللہ کی رضا کی دوڑ میں؟ تو 10,000 صحابہ میں 1400 صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہتر تم لوگو، یہ 1400 صحابہ سب سے آگے چلے گئے۔ 1400 صحابہ میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ ان میں کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں؟ تو 1400 صحابہ میں 313 بدری صحابہ وہ سب سے آگے چلے گئے، وہ اتنی آگے چلے گئے، اتنی آگے چلے گئے۔ یہ بات بتائی گئی اللہ نے ان 313 کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ ان کا نام لے کے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو بھی اللہ پاک رد نہیں کرے گا۔ کہاں اللہ پاک نے ان لوگوں کو پہنچایا؟ 313 صحابہ میں بھی کمپٹیشن ہوا، اب کون آگے بڑھتا ہے ان میں جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں؟ تو 313 صحابہ میں 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا، یہ 10 صحابہ سب سے آگے چلے گئے۔ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین، فرمایا جنتی۔ یہ 10 صحابہ سب سے آگے چلے گئے۔ 10 میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ ان میں کون آگے بڑھتا ہے، تو ان 10 میں 4 خلفائے راشدین وہ سب سے آگے چلے گئے۔ 4 میں بھی کمپٹیشن ہوا، اب کون آگے بڑھتا ہے، تو ان 4 میں 2 یار غار، یار مزار وہ سب سے آگے چلے گئے، وہ اتنی آگے چلے گئے، اتنی آگے چلے گئے۔ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میری سیدھی طرف سے حضرت ابو بکر اٹھیں گے، میرے الٹی طرف سے حضرت عمر اٹھیں گے، اور یوں فرمایا تھا بلال میرے قدموں کے پاس سے اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ یہ 2 صحابہ کتنی آگے چلے گئے۔ حضرت عمر کو کیا مقام اللہ پاک نے دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی آگے گئے۔ اللہ کی رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، فرمایا جدھر عمر چلتا ادھر حق چلتا ہے، فرمایا کہ عمر وہ آدمی ہے اس کو دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ بڑا پرلطف قصہ ہوا خیبر کے موقع پر، اللہ نے ایک انتہائی گھٹیا قوم کو ذلیل کیا تھا،
میں یہ سخت جملہ کہہ رہا ہوں بدبخت قوم کے لیے، اللہ ان کو یا تو ہدایت دے ہلاک کر دے۔ آج وہ قوم ظالم بنی ہے مسلمانوں پر۔ خیر اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور خیبر سے اللہ پاک نے ان کو نکالا، اور بہت مال غنیمت ہمارے نبی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ مال غنیمت، مردوں کے پاس مال بڑھ جائے تو عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس لیے 50,000 کماتے تھے، اچانک لاکھ پر جاؤ تو بیوی کو نہیں بتانے کا، عورتوں کو سب آئیڈیا رہتی کہ خرچے کہاں کروانے۔ اللہ نے خوبیاں دی عورتوں میں، اللہ نے کمالات دی عورتوں میں۔ عورتیں بولتی بہت ہیں، عورتیں ہوتی بہت ہیں، عورتیں تشکیل بڑی شاندار کرتی ہیں، عورتوں میں استقامت بہت ہوتی ہے، اور کوئی چیز ٹان لیں تو ماشاءاللہ وہ کر گزرتی ہیں۔ تو عورتوں میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ مال بڑھ جائے تو عورتوں کو جلدی بتانے کا نہیں، اور ہم قربان جائیں، پیسے سے گھر چلانا تو ہر عورت جانتی تھی، بغیر پیسے کے گھر چلانا وہ ہمارے نبی کی بیویوں کا کمال تھا۔ امی جان عائشہ کا وہ درد بھرا جملہ یاد کرو، اللہ کی قسم 1 چاند 2 چاند 3 چاند گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہ جلتا تھا، لیکن ایک بیوی کی زبان پر شکایت نہیں کہ حضرت ہم فاقوں سے زندگی گزار رہے ہیں، کچھ تو کریے ہیں۔ خیر خیبر پر جب بہت مال آیا نا تو ساری بیویاں اکٹھی ہو گئیں، اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں کمرے میں ہے اور مطالبہ کر رہی ہیں، حضرت ہمارے خرچے بڑھنے چاہیے۔ اس مطالبے میں ان کی آواز تیز ہو رہی ہے، باتوں میں کسی نے کہہ دیا کہ تم لوگ ادھر بات کر رہے ہو، ادھر حضرت عمر کی انٹری ہونے والی ہے۔ تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا وہ ساری خواتین گھبرا گئیں، اللہ کے رسول کو ادھر چھوڑا دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب پیچھے سے دروازے پر دستک ہے، یا رسول اللہ، عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، وہ سلام کر کے اندر آ گئے، آ کر دیکھا کہ چہرے پر مسکراہٹ، کہا حضرت میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں مسکراتے ہو؟ اللہ کے رسول نے پیچھے کی کارگزاری سنائی کہ ادھر کیا کچھ ہو رہا تھا، تیرا نام سنی تو ساری ادھر مجھے چھوڑ کے ادھر بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پردہ تھا، جو خواتین سے کہا تمہیں خیال کرنا چاہیے، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو۔ اندر سے کسی خاتون نے کہا کہ عمر تم بہت سخت ہو اور اللہ کے رسول بہت نرم ہے، اس سے تم سے ڈر لگتا ہے۔ اس موقع پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر چھوڑ، ارے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تو جس راستے سے گزر جائے تجھے دیکھ کر تو شیطان اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے، عورتیں بھاگ گئی تو کون سی بڑی بات ہوگی، کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اہلیہ محترمہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرمائے، اور آسمان پر رات کا وقت ہے، ستارے بہت نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول جتنے آسمان پر ستارے ہیں تو کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ یہ ایک ایسی بیٹی ہے جس کا باپ ہر جگہ ٹاپ کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بیٹی ہے جن کے والد ہر جگہ کے ٹاپر ہیں، ہر جگہ کے، وہ یار گھر بھی ہیں، وہ یار مزار بھی ہیں، اور ایسا اس کے والد کی وہ شان ہے جس بندے کو اللہ نے ڈیزائن کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کے لیے اور ان کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ ان کی والدہ نے اپنے شوہر کو سنایا تھا کہ جی میرا بیٹا جب پیدا ہوا میں نے غیب سے آواز سنی تھی، کوئی کہہ رہا تھا یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولی محمد صاحب و رفیق۔ ہم قربان جائیں اپنے نبی کی شان پر، ابھی تو آپ 3 سال کے ہیں اور بنو سعد میں بکریاں چرا رہے ہیں اور بنو سعد میں کھیلنے کا زمانہ چل رہا ہے، اور حضرت ابو بکر کی پیدائش پر غیب سے آواز آ رہی ہے، اے اللہ کی بندی اس بچے کی بشارت لے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اس کا نام آسمان میں صدیق ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا ساتھی اور رفیق بنے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات بڑی عجیب ہے، ہر جگہ کی حاضر باز شخصیت، اپنا سب کچھ لٹانے والی شخصیت، ہر جگہ ٹاپ کرنے والی شخصیت۔ ان کی بیٹی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے حضرت جتنے آسمان پر ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں خطاب کے بیٹے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے چہرہ تو چھوٹا ہونا تھا نا، کہ میں تو سوچ رہی تھی نام تو ابا کا آئے گا، یہاں تو کوئی اور ہی آ گیا۔ اللہ کے رسول سے بہتر چہرہ کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہارے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی نیکی عمر بن خطاب کی پوری زندگی کی نیکی پر بھاری ہے۔
کہاں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچایا، کہاں اللہ پاک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہنچایا؟ تو یہ دو صحابہ سب سے آگے چلے گئے۔ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں صحابہ کا مجمع، ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں کو ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا، فرمایا بھائی مجھے دیکھو۔ وہ سارے صحابہ متوجہ، آپ نے فرمایا کہ میں، ابو بکر، عمر، ہم تینوں ایک ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے، ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان دو کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ ان دو میں بھی کمپٹیشن ہوا، اب کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں، اللہ کی رضا کی دوڑ میں؟ تو اس دوڑ میں جو بندہ سب سے آگے پہنچا وہ یار غار بھی تھا، وہ یار مزار بھی تھا، وہ ہر موقع کا حاضر باش انسان تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اتنی آگے چلے گئے، اتنی آگے چلے گئے کہ حضرت عمر یوں عرض کرتے تھے، حضرت میری پوری زندگی لے لو، اپنی زندگی کی 2 نیکیاں مجھے دے دو۔ عمر بن خطاب پورا اپنا خاندان آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک موقع پر نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے، یہ تعریف کرنے والے نا پیر صاحب کو بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر پیر صاحب اتنے اس میں آ جاتے، بولتے میری مانو ورنہ جاؤ جہنم میں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ایک بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف میں اس نے کوشش کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ظاہر کیا جائے، آپ تو یوں، آپ تو یوں، آپ تو یوں۔ اللہ اس خناس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگ تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں۔ تکبر انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي اعين الناس عظيما من تكبر وضعه الله فهو في اعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لو اهون عليهم من كلب او خنزير او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے اور دوسروں کی نگاہ میں عظیم ہوتا ہے، اور جو بولتا ہے آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، اللہ اس کو گھٹاتے ہیں، اور اتنا گھٹاتے ہیں وہ اپنی نگاہ میں تو بہت اونچا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں تواضع کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کتنے بھی کام لے لے، کتنی بھی ترقیاں عطا کر دے، کتنی بھی شہرت اور عزت اور نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اور دنیا میں ہمارے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہو، دل میں جذبہ ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے قدرت سے مجھ سے کام لیا۔ شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کر کر کے زندگی گزری، رات بیان حضرت کا چلتا تھا، اور لاکھوں لوگ ان کے بیانات سن کے تائب ہوئے، زندگی کے آخری وقتوں میں پیرالائز ہوئے، زبان بند ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد افاقہ ہوا تو پہلا جو بیان کیا تو ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے بتایا کہ عطا اللہ تو نہیں بولتا تھا میں بلواتا تھا، تو نہیں بولتا تھا میں بلواتا تھا۔ بلوانے والا اللہ ہے، کام لینے والا اللہ ہے، اور توفیق دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے سکھایا کہ کتنے بھی بڑی پرواز ہو جائے، زبان پر جملہ ہو لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک تنہ اللہ معبود ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ زبان کا جملہ ہو کہ جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بندہ ان کو گڑبڑ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے فضائل ان کے سامنے بہت زیادہ بیان کر کے حضرت صدیق اکبر کو چھوٹا دکھانا چاہ رہا ہے، ان کو اونچا دکھانا چاہ رہا ہے۔ ایسے موقع پر لوگ بھول جاتے، بولتے ہیں ہاں بھیا جو میں ہوں تو میرے جیسا بہرحال کوئی نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن حضرت عمر تھے، ارشاد فرمایا کہ تم مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بڑا بتانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کی قسم عمر بن خطاب کے پورے خاندان کی نیکیاں اکٹھی کر لو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ عمر بن خطاب کے پورے خاندان کی نیکیاں اکٹھی کر لو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس دن میں اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور انہوں نے امت کو سنبھالا تھا۔ تو کتنے
کتنی آگے اللہ پاک نے ان حضرات کو پہنچایا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کرے کہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ ہو جائے، صحابہ سے محبت ہونی چاہیے، صحابہ کے تذکرے ہونے چاہیے، صحابہ کے واقعات کے مذاکرے ہونے چاہیے، تاکہ ان کی خوبیاں ہمارے اپنے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو یوں تو بے شمار کمالات ان کے اپنے اندر ہیں، کچھ خوبیاں بطور خاص ہمیں تبلیغ میں لگ کر اپنی زندگی میں پیدا کرنا، تاکہ اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نوازے۔ پہلی بنیادی بات ہے ہمیں اپنی قربانیوں میں، محنت میں، فکروں میں، اپنے آپ کو لگانے اور کھپانے میں، عبادت میں، تلاوت میں، نمازوں میں، ہر کام میں ہماری اپنی نگاہ کے سامنے ہو کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، جس کو قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائیں۔ یہ اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے صحابہ کا مزاج بنایا تھا۔ یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کے چلنا، تم نے اللہ کو پا لیا، اللہ کے رسول کو پا لیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارا اپنا مقدر ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور بطور خاص شروع زمانے سے قربانیاں انصار مدینہ کی اللہ کے دین کے نام پر ہیں، اور وہ عجیب قربانیاں دی ہیں کہ کبھی عہدے کا مطالبہ نہ کیا، کبھی کرسی کا مطالبہ نہ کیا، اللہ کی نسبت پر قربانیاں دیتے چلے گئے، اپنا سب کچھ لٹاتے چلے گئے۔ بطور خاص ان کی تربیت فرمائی کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر تمہیں چلنا ہے، اور بواسطہ انصار ہم سب کی اللہ کے رسول نے تربیت کی ہے، اور قیامت تک آنے والی امت کی تربیت کی ہے۔ اللہ کے رسول فتح مکہ ہو گیا تو انصار کی قربانیاں شروع دن سے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حنین جانا تھا، مکہ کے کافر ہاتھ کے نیچے آ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں چلیں گے۔ صفوان بن امیہ ایمان والے نہیں، حضور کے ساتھ شریک ہیں۔ ابو منظور ایمان والے نہیں، حضور کے ساتھ شریک ہیں۔ اور بھی ایسے کئی بے ایمان اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں شریک ہیں، اور سفر میں بہت سو کی دل کی دنیا کو اللہ پاک نے بدلا۔ جب حنین پہنچے بڑی فتوحات اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، بنو سعد بھی فتح ہوا، حنین بھی فتح ہوا، طائف کا علاقہ بھی فتح ہوا، جیرانہ کا علاقہ بھی فتح ہوا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مال غنیمت کو جیرانہ کے مقام پر جمع فرمایا۔ لوگ عمرہ پر جاتے ہیں، ماشاءاللہ جیرانہ بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، جو لوگ عمرہ کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں، اور جو نہ کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے، کیونکہ وہ میقات نہیں ہے، وہ حدود حرم میں سے۔ تو اللہ کے رسول نے 10 دن قیام فرمایا جیرانہ کے مقام پر، اور آپ 10 دن تک مال غنیمت کو جمع کر کے رکھا۔ آپ چاہتے تھے بنو سعد والے، طائف والے، حنین والے یہ لوگ توبہ تلہ کر کے آ جائیں تو ان کا مال ان کو واپس لوٹا دوں گا، لیکن وہ لوگ نہ آئے۔ اب اللہ کے رسول نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ اب جب مال غنیمت تقسیم کیا تو جو نئے لوگ تھے مہاجرین میں، ان کو اللہ کے رسول نے پیٹ بھر کے دے دیا، اور انصار جن کی شروع دن سے قربانیاں تھیں ان کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ صفوان بن امیہ کو تو اتنا دیا۔ صفوان بن امیہ وہ کھڑے تھے، ایک وادی دیکھ رہے تھے حنین میں، جس میں جانور اور اونٹ اور بکریاں ساری وادی بھری ہے۔ تاجر آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے نا تو اس کی قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، زمین کتنے کی ہوگی، کنسٹرکشن کتنے کا ہوگا، مال مٹیریل کتنا ہوگا۔ صفوان بن امیہ تاجر آدمی ہے، وہ وادی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا صفوان کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس کتنا مال ہے۔ آپ نے فرمایا صفوان یہ مال تجھے پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مال کس کو پسند نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ صفوان یہ پوری وادی اور اس وادی میں جو کچھ ہے میں سب کا سب تجھے گفٹ کرتا ہوں۔ صفوان بن امیہ نے کہا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ابھی یہ جیرانہ کا مقام ہے، آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ گفٹ کر دے۔ ابو سفیان ادھر ہی تھے، حضرت ابو سفیان نے ابھی انہوں نے بھی فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا تھا، فرمایا کہ اس کو 100 اونٹ گفٹ کر دو اور 3 کلو چاندی اس کو دے دو۔ وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے 2 بیٹے بھی ادھر ہی ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ان کے بچوں کو بھی 100 اونٹ دے دیے جائیں اور 3 کلو چاندی دے دی جائے۔ 300 اونٹ ان کے گھر میں آئے اور 9 کلو چاندی ان کے اپنے گھر میں آئی، تو سب نئے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دیا، انصار کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ انصار کی قربانیاں سب سے زیادہ تو انصار
کے بعد جوشیلے نوجوانوں کی زبان پر جملے آ گئے، اچھا جب قربانی کا موقع تھا تو ہم کو ہی آگے کیا تھا، اور آج مال آیا تو اپنے علاقے والوں میں تقسیم کر دیا۔ بعض صحابہ کا جملہ حیات الصحابہ میں انہوں نے کہا لقی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے، ابھی ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گے۔ بات کہیں رکتی تو نہیں ہے نا، بات ہوتے ہوتے پہنچ ہی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں آدمی کچھ بولے نا پہلے تولے پھر بولے، زبان بہت ڈینجر چیز ہے۔ لقمان حکیم سے سردار نے کہا کہ جانور کی بدن سے سب سے اچھی بوٹی لے کر آؤ، وہ جا کر زبان لے کر آئے۔ کچھ دن کے بعد کہا کہ جانور کے بدن کی سب سے بری بوٹی لے کر آؤ، وہ زبان لے کر آئے۔ کہا کہ حضرت یہ کیا چکر ہے، پہلی بار بھی زبان، دوسری بار بھی زبان۔ لقمان حکیم تھے، ارشاد فرمایا میرے سردار اگر زبان اچھی ہے تو اس سے اچھی کوئی بوٹی نہیں ہے، اور اگر زبان خراب ہے تو اس سے خراب کوئی بوٹی نہیں ہے۔ زبان بڑی ڈینجر چیز ہے، اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ لقمان حکیم فرمایا کرتے تھے میں جب پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا، اپنی خاموشی پہ کبھی نہ پچھتا۔ خیر ہوتے ہوتے بات پہنچ گئی۔ اچھا جب بات پہنچی نا تو اللہ کے رسول نے فوراً فتویٰ نہیں دے دیا، بلکہ آپ نے تحقیق کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جو انصار کے بڑے سردار تھے۔ کہا کہ سعد یہ کیا بات ہے جو میرے کان تک آئی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے نہیں کہی ہے، ہمارے کچھ جوشیلے نوجوانوں نے یہ جملے کہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تبلیغ میں جوانوں کا جوش بھی چاہیے اور پرانوں کا ہوش بھی چاہیے، ورنہ جوان جوشیلے کاندھے پہ ڈالیں گے یہ خود بھی ڈوبے گا اور اللہ حفاظت فرمائے۔ بزرگوں کی نگرانی میں کام کیا جائے، پرانوں کی نگرانی میں کام کیا جائے، جو ہدایت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے نقش قدم پر تبلیغ کو لے کر چلا جائے۔ انہوں نے رو رو کر اللہ سے اس کو قبول کروایا، اس پر چلیں گے تو حفاظت ہے، ورنہ تو کام کا تو وارہ کر، اللہ پاک حفاظت فرمائے، ستیہ ناس ہو جائے گا کام، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ہم نے نہیں کہی۔ اب ہمارے نبی آپ کی بھی انداز بڑے نرالے، آپ نے حضرت سعد سے فرمایا کہ سعد ٹھیک ہے چلو، یہ ان جوانوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو کچھ میں نے کیا ادھر جیرانا میں، اس فیصلے کے بارے میں تم کیا بولتے ہو؟ تو صحابہ تھے، جو دل میں ہوتا تھا زبان پر ہوتا تھا، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت یہ بات تو مجھے بھی کھٹک رہی ہے، جب قربانی کا موقع تھا تو ہم کو ہی آگے کیا تھا، آج مال آیا تو آپ نے اپنے علاقے والوں میں تقسیم کر دیا۔ ہائے رے ہائے، ہم قربان سے اپنے نبی کے نبھانے کے مزاج پر، لے کر چلنے کے مزاج پر آئے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کے یوں کہوں، حضور اس موقع پر کہہ سکتے تھے تم اللہ کے رسول کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھتے ہو، کہیں جہنم تمہارا اپنا مقدر نہ ہو جائے، لیکن آپ نے نبھانا سکھایا۔ آپ نے فرمایا ساتھ کوئی بات نہیں، چلو ایک کام کرو، سارے انصار کو ایک بڑے خیمے میں جمع کرو۔ لوگ کہتے ہیں طبقہ واری کام کہاں سے لے کر آئے، خصوصی کام کہاں سے لے کر آئے، طلبہ کو جوڑنا، علماء کو جوڑنا، مستورات کو جوڑنا، اور رکشے والوں کو اور آٹو والوں کو اور اس کو اور اس کو، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ سب کو ایک لکڑی سے تھوڑی ہانکا جا سکتا بھائی۔ اللہ کی رسول ہر بندے کے لیے الگ الگ انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک بڑا سردار اپنے علاقے کا آیا، اللہ کی رسول اپنی چادر مبارک اتار کر اللہ کے رسول نے ان کے لیے بچھا دی کہ اس پر تشریف فرما ہو جائیں۔ ہر ایک کو مقام دینا سکھایا، ہر ایک کے رتبے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ اللہ کے رسول نے کرنا سکھایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سارے انصار کو جمع کرو۔ اللہ کے رسول نے ہر طبقے پر محنت کی ہے، اسی لیے ہمارے بڑوں پر یہ بہت بڑی فکر ہے امت کی ہر طبقے پر محنت کریں، طلبہ پر محنت ہو، مستورات پر محنت ہو، اور ہر طبقے کو، تاجروں کو، پڑھے لکھے حضرات کو، اور مدارس میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی قریب کیا جائے، محنت کی جائے۔ اللہ کے رسول نے ہر طبقے کو دعوت دی ہے۔ اللہ کی دی توفیق سے یوں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے بادشاہوں کو دعوت دی، تاجروں کو دعوت دی، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، یہاں تک کہ وہ پہلوان ملا تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے دعوت دے دی۔ رکانہ پہلوان سے ملاقات ہو گئی، دائی تو ہر جگہ اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ کہتے ہیں قائل کرو، مائل کرو، پھر گھائل کرو، ڈائریکٹ جا کے یہ نہ کریں، پیار سے قریب کرنا، محبت سے قریب کرنا، نرمی سے قریب کرنا، یہ ہماری اپنی تبلیغ میں ہمیں بزرگوں نے سکھایا۔ قائل کرو، مائل کرو، پھر گھائل کرو، اللہ کی رسول کا یہ انداز تبلیغ تھا۔ تو ایک پہلوان مل گیا اللہ کے رسول کو، آپ نے فرمایا روکانا کیوں زندگی ضائع کرتے ہو، کلمہ پڑھ لو۔
تو رکانہ نے کہا جی میں پہلوان آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوں، دلائل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ مجھ سے کشتی لڑ لیں، اگر آپ نے مجھے گرایا تو آپ کا کلمہ پڑھوں گا، ورنہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کلمہ پڑھنے کا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی ہار کا منہ دیکھا نہ تھا، اور ایسا بھاری بھرکم آدمی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ کا چمڑا بچھا دو اور رکانہ کو کھڑا کر دو اور چمڑا کھینچو تو چمڑا پھٹ سکتا تھا، رکانہ تس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ اور ایسا بھاری بھرکم آدمی مشہور تھا کہ اکیلا 1000 سے ٹکر لے سکتا ہے، اس کو یہ یقین تھا کہ یہ بندہ مجھ سے مقابلے پہ تیار نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آ جاؤ بسم اللہ۔ اس کو بڑا دہشت ہے، اس نے دوڑ پیش شروع کیے، اللہ کے رسول نے اس کو اطمینان سے پکڑ کے اوپر اٹھا دیا اور اٹھا کے یوں زمین پر ڈال دیا۔ اٹھے تو اس کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ کہا میں ہار جاؤں، ہو ہی نہیں سکتا، آپ دوبارہ کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ بسم اللہ۔ آپ نے اٹھایا زمین پر ڈال دیا، کہا جی پھر آئے، کہا ٹھیک ہے پھر آؤ بسم اللہ، اٹھایا زمین پر ڈال دیا۔ رکانہ نے کھڑے ہو کر کہا میں جان چکا ہوں مجھے آپ نہیں گرا رہے، کوئی اور ہی گرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسی اللہ کی طرف تجھے دعوت دیتا ہوں۔ رکانہ نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت میں بڑی خیر بھری ہے، ہم چلیں پیارے بھائیوں، ہم محنت کریں، طلبہ کے پاس پہنچیں، جوانوں کے پاس پہنچیں، صلاحیتوں کے خزانے ماشاءاللہ امت میں بھرے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی ہیرے امت میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم چلنا تو شروع کریں، ہم محنت تو شروع کریں۔ جماعتیں بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، یہ علاقہ آپ کو پتہ نہیں اب دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ مسجدیں دوبارہ ملیں گی کہ نہیں ملے گی۔ جہاں جائیں جھنڈا گاڑ دیں، جہاں جائیں محنت کی بنیاد ڈال دیں، چل پھر کے محنت کرنا، گھر گھر جا رہے ہیں، در در جا رہے ہیں، پرانوں کو تلاش کر رہے ہیں، علماء کی زیارت کر رہے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگوں سے مل کر ان کو اللہ کے دین کی مدد کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تشکیلیں کر رہے ہیں، جماعتیں بنا رہے ہیں، مسجد اور جماعت مضبوط کر رہے ہیں، گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک زبردست محنت کا جال بنایا جائے کہ اللہ نے ایک بار یہ مسجد اور علاقہ عطا فرمایا، ایسی محنت کر جائیں کہ قیامت تک کے لیے اجر کا راستہ ہمارے لیے اپنے کھل جائے۔ تو محنت کریں گے سارے انشاءاللہ، انتظار تو نہیں کریں گے رہبر آئے گا تب محنت کریں گے، ارے جم کے محنت کرنے والے بنیں۔ مالیگاؤں تو ماشاءاللہ مسلمانوں کا سمندر ہے، آپ جہاں جال ڈالو گے 100 میں 100 انشاءاللہ آپ کو مسلمان ملیں گے، ارے کرو گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے انصار کو ایک بڑے خیمے میں جمع کرو۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا۔ اچھا جب اعلان ہوا نا کہ انصار کا جوڑ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی جوڑ ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے 2-4 بندے آ ہی جاتے ہیں نا کہ بھائی میں بھی شریک ہو جاؤں، میں بھی شریک ہو جاؤں۔ بعض ایسے ہوشیار بندے ہوتے ہیں، علماء کا جوڑ ہے، اب ماشاءاللہ وہ لمبا کرتا اور اونچا پاجامہ اور صافہ اور داڑھی، کون دیکھ کے بولے گا یہ عالم نہیں ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، کسی نے گیٹ کیپر نے روکا کہ بھیا تم کہاں، یہ علماء کا جوڑ ہے، تو بولے سند لا کے دکھاؤ، سمجھ نا، سند لا کے دکھاؤ، اچھا مولانا آپ بھی جائے، حالانکہ عالم نہیں ہوتا ہے۔ خیر اب انصار مدینہ کا جوڑ ہے بھائی، جیرانہ کے مقام پر غار انصار آ رہے ہیں تو بعض مہاجرین بھی آ رہے ہیں، اب انہی مہاجرین میں حضرت ابو بکر بھی آ رہے ہیں، تو کیا ان کو روکا جا سکتا ہے؟ ان کو نہیں روکا ہے بھائی، حضور کے وی آئی پی آدمی ہیں، حضرت تشریف لائیں، آپ بھی ایک دو اور کو لے لیا، باقی اور مہاجرین آنا چاہ رہے کہ بھیا دیکھو یہ خصوصی جوڑ ہے، تمہاری انٹری نہیں ہے، سارے انصار کا جوڑ ہے۔ اب انصار جمع ہو گئے، اب جب جمع ہو گئے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی سے عرض کی حضرت انصار جمع ہیں، آپ تشریف لائیں۔ آپ آیت بیان کیا، آپ کے بیان میں وہ اثر ہوتا تھا، آپ کے 1-2 منٹ کی تقریباً مجمع ہچکیاں مار کے آپ کے بیان میں روتا تھا۔ آپ آئے تو آج بیان کا انداز ہی نہیں رہنا تھا، آپ نے آ کر فرمایا یا معاشر الانصار الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ وعالتا فاغناکم اللہ وعداء فالف بین قلوبکم۔ 3 جملے اور انصار مدینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا انصار کہ یہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دے دی؟ کہ یہ سچ نہیں ہے تم فقیر ہو گئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار کر دیا؟ کہ یہ سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم میں محبت پیدا کر دی؟ ہر ایک کی زبان پر ہے المن للہ ولرسولہ، کہ حضرت ہم پر اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا انصار کیا تم میری بات کا جواب نہ دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ نے فرمایا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار اگر تم چاہو تو میرے سوال کے جواب میں مجھ سے یوں کہہ سکتے ہو جئتنا قریبا فآویناک وعائلا فآسیناک وخائفا فآمناک ومخذولا فنصرناک۔ اللہ کے رسول جب لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا، ہم نے آپ کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا تھا، لوگوں نے آپ کا انکار کیا، ہم نے آپ کا اقرار کیا، آپ آئے تو آپ خوف زدہ تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، آپ آئے تو آپ بے یار و مددگار
تھے، ہم نے آپ کی مالی ہمدردی کی، صحابہ کی تو ہچکیاں بندی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار یار تھوڑا سا مال آ گیا تھا، میں نے نئے نئے لوگوں کے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے مال ان میں تقسیم کر دیا، تو تم نے اپنے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا کر لی، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو بھیڑ اور بکری لے کر جائیں، اور جب تم اپنے گھروں کو جاؤ اللہ اس کے رسول کو لے کر جاؤ؟ ان کی ہچکیاں بندی تھی، انہوں نے کہا حضرت ہم اس بات پہ راضی ہیں، ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم قربانیاں دیں گے، محنت کریں گے، 4 مہینے نکل رہے ہیں، چلے نکل رہے ہیں، سہروزہ جماعتیں انشاءاللہ بنا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، سارا مجمع انشاءاللہ نیت کریں، اپنی اپنی جماعتیں بنا کر انشاءاللہ اللہ کی راہ میں انشاءاللہ پھریں گے۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے میں بھی نیت کرتا ہوں، سارے لوگ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ بہت قبول فرمائیں، اپنی جماعتیں بنائیں گے، چلے کے اعتبار سے، 4 مہینے کے اعتبار سے، 3 دنوں کے اعتبار سے، مقامی اعتبار سے محنت کی ترتیبیں بنا کر اپنے آپ کو لگائیں گے اور کھپائیں گے۔ کیوں کھپائیں گے؟ مجھے شورا میں لے لیا جائے، کیوں کھپائیں گے؟ مجھے امیر بنا دیا جائے، مجھے ذمہ دار بنا دیا جائے، میرے بیانات طے کیے جائیں؟ نہیں، ہمیں کرنا اپنے اللہ کے لیے ہے، ہمیں کرنا اپنی آخرت کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، ملک و مال نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کی رضا چاہیے، ہماری اپنی آخرت سمجھ جائے۔ صحابہ اکثر فرماتے ہیں انما امامنا الاخرہ ولیست امامنا الدنیا، ہمارے عزائم تو آخرت کے، ہمارے عزائم دنیا کے نہیں ہیں، ہم آخرت چاہتے ہیں۔ مدینہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، انصار مدینہ اتنی قربانیاں، کھیتیاں اجڑ گئیں، باغات اجڑ گئے، چولہے سرد پڑ گئے، گھر میں بیویاں بھوکی، بچے بھوکے، بچیاں بھوکی، کھانے کا انتظام کوئی نہیں۔ اشعری قبیلہ جمع ہوا اور جمع ہو کے مشورہ کیا، چلو ایک کام کرتے ہیں، 4 مہینے کی اللہ کے رسول سے چھٹی مانگتے ہیں کہ 4 مہینہ باہر جماعت میں مت بھیجنا، شہر کے اندر جو تقاضے ہوں گے سب پورا کریں گے۔ اب وہ آئے چھٹی مانگنے، اللہ نے ان دنوں اپنے نبی پر قرآن پاک میں آیتیں اتاری تھیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وہ قرآن سنا تو نرس گئے اور الٹے پیر واپس ہو گئے کہ ہمیں ہلاکت نہیں چاہیے، لیکن بیویاں بھی بھوکے ہیں اور بچے اور بچیاں بھی بھوکے ہیں اور چولہے سرد ہیں، تو کریں تو کیا کریں؟ اشعری قبیلہ مشورہ کرتا ہے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جا کر بس ہم جو ہے برکت کی دعا کروا لیتے ہیں۔ برکت کی دعا کا مطلب ہے روٹی کا کم سے کم ایک ٹکڑا تو دن بھر میں کھانے کو مل جائے۔ اب وہ آئے دعا کی درخواست کے لیے، مقدر بھی بڑا عجیب، ہمارے نبی پہلے سے مسجد میں تشریف فرما ہے، اشعری قبیلہ مسجد میں داخل ہوا، اللہ کی رسول نے فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، آؤ بھائی انصار آؤ، آج جو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ ان کے قدم وہیں زمین پر جم گئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے، چہرہ دیکھ کے کہا کہ بھیا یہ بھی عجیب بات ہے، ہم آئے لینے ہیں اور آقے دینے تیار ہیں، ارے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ اپنے بھوک بھول گئے، اپنے بچوں کی بھوک بھول گئے، ان کے چولہے سرد پڑے ہیں، ان کو چولوں کی اب فکر نہیں ہے، ہر ایک کی زبان پر جملہ ہے۔ اب جب اللہ کے رسول نے یہ ڈیمانڈ فرمائی کہ جو مانگو تمہیں دیا جائے گا، اب روٹی کا سوال نہ کرو، اپنی دنیا کا سوال نہ کرو، بس حضرت سے یہ درخواست کرو کہ حضرت آپ ہماری مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ ایک بندے کو اپنا ذمہ دار بنا کے آگے کیا، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ حضرت ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ سے درخواست آپ ہماری مغفرت کی دعا کر دیں۔ ہماری نبی کی آنکھیں چھلک پڑی آنسوں سے، آپ بھی تو اپنے صحابہ کی کیفیت جانتے تھے، میرا کون صحابی کس درد کے ساتھ گزر رہا ہے، کس بے قراری اور کس فقر و فاقے کے ساتھ میں گزر رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کے بچوں کی مغفرت فرما۔ کئی نسلوں کی مغفرت کی دعائیں لے کر اپنے گھر کو خوشی خوشی لوٹ رہے ہیں، آخرت ان کی اپنی نگاہوں کے سامنے ہے، تو ہم بھی اپنی آخرت کے لیے انشاءاللہ چلیں گے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے، اس کے لیے اپنی زندگی کو نیک عمل سے مزین کریں گے۔ ہمارے بزرگ مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ دعوت نہیں چلتی جس کے پیچھے زندگیاں نہ ہوں، ہمیں اپنی زندگی کو انشاءاللہ نمونہ بنانا، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، جہاں اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجئے، وہیں اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے نماز میں قرآن پڑھا کریں۔ ہمیں کیا
پیغام ملا کہ دائی اپنی انفرادی عبادات کا بھی اہتمام کرنے والا بنے، تو قرآن کی تلاوت ہماری ہو، اللہ کی یاد ہمارے اندر ہو، اللہ کا تعلق ہمارے اندر ہو، مصنون دعاؤں کا اہتمام ہمارے اندر ہو، سنت نمازوں میں سنتوں کا اہتمام، گھر بار کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام، اپنی زندگی کو عبادات سے مزین کرنا، اپنی زندگی کو اللہ اس کی رسول کے احکامات سے مزین کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی تبلیغ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تبلیغ میں لگ کر اپنے اخلاق کی بلندی کے ساتھ تبلیغ میں چلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے صحابہ کو اخلاق کی بلندیوں پر اٹھایا، اس کے فضائل بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، اور اس پر خود اپنی ذات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، کیسا زبردست اللہ کے رسول نے عمل کیا، اور آپ کے اخلاق کی برکتوں سے کیسے کیسوں کی دل کی دنیا کو اللہ پاک نے بدلا، کیسے کیسے پتھر دل لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہی فتح مکہ کا موقع ہے۔ 8 سال پہلے وہ کیفیت ہے کہ 2 رکعت اللہ کے رسول کو بیت اللہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا مجھے بیت اللہ کی چابی دو، 2 رکعت بیت اللہ کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان وہ کیا دین ہوگا، جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو چھوڑا ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا دین کا مرکز آج کام کرنا مشکل ہو گیا اور ہدایت پر باقی رہنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول اس مرکز کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ تشریف لے کر جا اور رو رو کر چھوڑا ہے۔ 8-9 سال کے بعد اللہ نے پھر وہ دن دکھایا کہ اپنے نبی کے ہاتھ پر اللہ پاک نے مکہ کو فتح کروایا۔ 10,000 صحابہ کی جماعت حضور کے ساتھ ہے، اور آپ نے عثمان کے مقام پر قیام فرمایا۔ ابو سفیان بڑے ہوشیار آدمی تھے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، سردار تھے اور بہت ذہین اور فتین آدمی تھے۔ ان کو اندازہ تھا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، اور رات میں مکے کے اطراف میں گشت کر رہے تھے کہ دیکھو مکے کے باہر کے کیا حالات ہیں۔ انہوں نے عثمان کی پوری وادی میں دیکھا، بہت بڑا قافلہ وادی کے اندر ہے۔ مقدر سے اچانک حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ میں عباس ہوں۔ کہا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بنو بکر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان ابھی بھی دھوکے میں ہو، ارے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ ہیں۔ کہا اتنا بڑا قافلہ، بھائی عباس اب کیا کریں، اب تو مکہ کی اینٹ سے اینٹ بھر دی جائے گی، ہم نے بڑے درد ان کو پہنچائیں، ہم نے بڑے دکھ ان کو پہنچائیں، کیا کروں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عافیت اس میں، اللہ کے رسول کے پاس چلو اور چل کے کلمہ پڑھ کے امن کا مطالبہ کر لو۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے مجھے لے چلیے۔ کہا دیکھو یہ حضور کا خچر ہے، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اب لے کر چلنا شروع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس بات کا ٹینشن ہے کہ غلطی سے بھی حضرت عمر کے پاس سے گزر نہیں ہونا چاہیے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، حضرت عمر کے قریب سے گزر ہوا تو لوگوں نے ان کو سلام کیا کہ حضرت اللہ کے رسول کے چچا ہیں اور ماشاءاللہ یہ حضور کا خچر ہے، اور پیچھے کون ہے؟ حضرت ابو سفیان نے وہ چادر سے نہ چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ حضرت عمر فرمائے بھیا یہ پیچھے کون ہے؟ ارے یہ کون ہے؟ تو اور وہ ڈر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، مقدر سے چہرہ نظر آ گیا۔ اب یوں حضرت عمر کی تلوار نکلی، کئی اللہ کا دشمن، وہ کوئی عہد و پیمان سے نہیں میرے ہاتھ آ گیا، آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جھٹکا دیا اور تیزی سے خچر کو دوڑاتے دوڑاتے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ پیچھے سے حضرت عمر بھی آ رہے ہیں۔ اب جب پہنچے نا تو یہ دونوں حضرت کے پاس تشریف فرمائے۔ حضرت عمر کہ اللہ کے رسول اجازت تو اس بدبختوں کو ادھر ہی جہنم رسید کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر رک جاؤ۔ کہا نہیں جی آپ اجازت دے دیجیے حضرت۔ اس موقع پر حضرت عباس نے ایک چپتا جملہ کہا کہ عمر اگر یہ تیرا باپ ہوتا نا تو ایسا نہ کرتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی صاحب تم مجھے یوں تانا دیتے ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے باپ خطاب کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ تمہارا کلمہ پڑھنا میرے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، تم یہ مجھے کرنا دیتے ہو۔ خیر اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی عمر رک جاؤ۔ ابو سفیان کیا چاہتے ہو؟ کہا جی آپ نے مکہ میں قدم نہیں رکھا، بہرحال مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ امن کا اعلان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ سردار آدمی تو بھول گئے نا، اب وہ دوڑنا شروع کیا، لیکن خیال آیا چھٹال بھر کے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے، واپس آ کے کہا کہ حضرت تھوڑا اور اونچا اعلان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا بڑا گھر کس کا ہے؟ کہا جی حکیم بن حزام کا گھر بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ کہا حضرت تھوڑا اور اونچا۔ آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ حضرت تھوڑا اور اونچا، جو اپنا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امن ہے۔ حضرت تھوڑا اور اونچا، فرمایا جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے۔ اب حضرت ابو سفیان پہنچے مکہ،
سارے لڑائی بھڑائی والے نوجوانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ کل کچھ گڑبڑ مت کرنا، سیدھے سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا۔ اب یہ تشکیل کر رہا ہے، ان کی بیوی ہندا کریم دیکھا کہ مجمع اکٹھا ہے، لوگوں سے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا تیرا شوہر ابو سفیان ہے اور کلمے کی دعوت دیتا ہے۔ بعض خواتین بڑی خطرناک ہوتی ہیں، بعض خواتین بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور شوہر ماشاءاللہ اتنے اطاعت اور فرما بردار والے ہوتے ہیں، بیوی بولتی ہے بیٹھ جاؤ تو حضرت سو جاتے ہیں۔ خیر، تو ہندا بہت خطرناک عورت تھی اور بہت طاقتور مضبوط عورت تھی۔ اس نے سب کے سامنے اپنے شوہر کی دھلائی کر دی اور دھلائی کر کے کہا لوگوں اس آدمی کو قتل کر دو۔ کل تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، آج یہ کہتے ہیں کہ ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں اس کی مت سننا، خود بھی ڈوبے گی تم کو بھی ڈوبا کے چھوڑے گی۔ خیر یوں ہوا، اب جب فتح مکہ ہوا، اللہ کی رسول فاتحانہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، اس موقع پر بہت سارے واقعات ہوئے۔ خیر مختصر یہ کہ آپ بیت اللہ میں گئے، وہاں دعائیں کی، نمازیں پڑھی، اللہ کی تکبیر اور تحمید کے نعرے بدل کیے، اس کے بعد یوں دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سارے مشرکین مکہ نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے 21 سال تک درد دیا ہے، 21 سال تک دکھ دیا ہے۔ آج موقع تھا، اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے تلوار نکالو ان سب کی گردنیں مار دو۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا گمان ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا جی اخن کریم و ابن اخین کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، معاف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جو میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اکثر نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، تب کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ کی چابی ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا حضرت بولو تو لاؤ، کہاں ان کو لے کر آؤ، ان کو لے کر آئے، ہاتھ میں یوں بیت اللہ کی چابی، سامنے عثمان بن طلحہ۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ دین تجھے یاد ہے؟ ان کی آنکھوں سے یوں آنسو چھلک رہے ہیں، کہا جی یاد ہے، بڑی گستاخی کر بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ آگے کر کے فرمایا کہ عثمان یہ لو بیت اللہ کی چابی، اب یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہوگی، جو تم سے چھینے گا بڑا ظالم ہوگا، جس نے 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہ دیا۔ حضور نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کی چابی ان کے خاندان میں دی ہے۔ ایسے اخلاق اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سکھائے، لہذا ضرورت ہے ساتھیوں کو محبت دی جائے، پیار دیا جائے، ہمت اور حوصلہ دیا جائے، ان کو جوڑنے کی کوششیں کی جائیں۔ کہتے ہیں گلی تبلیغ کیا کرو، ہمیشہ رک کے سکی تبلیغ نہ کیا کرو۔ تبلیغ والوں کی کھانے اور چائے میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ وادی کہتے ہیں کسی نے لطیفہ سنایا، بچہ گھر پہنچا، ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا کھا، تو بچہ کہتا امی جان میں نے مسجد میں کھانا کھا لیا۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں مسجد میں کیوں کھایا؟ کہا جی جو جماعت آئی تھی انہوں نے پکڑ کے کھانا کھلا دیا۔ ماں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرے باپ نے تبلیغ والوں کی چائے پی تھی تو 4 مہینے لگے تھے، تو پورا کھانا لا گیا، پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ تو گلی تبلیغ کرنا، پیار محبت سے کرنا۔ اور پھر پیارے بھائیوں آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت محنت پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو لگانے اور کھپانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ماں لائے تو اتراؤ مت، حال آئے تو گھبراؤ مت، اور دین کا تقاضا ہے اپنے آپ کو بچاؤ مت۔ جتنا اپنے آپ کو کھپاؤ اور لگاؤ گے اللہ اتنی بلند پرواز اللہ پاک تم کو عطا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، مسجد نبی کا دور، اور مکہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں مکہ کے بڑے بڑے سردار صفوان بن امیہ ہیں، حضرت حارث بن ہشام ہیں، ابو سفیان ہیں، سہیل بن عمرو ہیں، اکرمہ بن ابی جہل ہیں، اس ساروں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چلتے ہیں، حضور کے روضے پر بھی جائیں گے، امیر المومنین سے ملاقات بھی کریں گے۔ مسجد نبی میں حضرت سے ملاقات ہو گئی، سارے سردار بیٹھے ہیں امیر صاحب کے پاس۔ اچانک ہوا یہ کہ حضرت بلال آ گئے، کہ بھائی سہیل پیچھے جگہ کرو، اور ہمارے سردار بلال، سیدنا بلال اب تشریف لائی، آ گیا ہی، بھائی سہیل پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو یوں بٹھایا۔ اتنے میں حضرت عمار، کہ بھائی ابو سفیان پیچھے ہٹو، بھائی عمار آپ ادھر آ جائیں، بھائی سلمان آپ ادھر آ جائیں، بھائی مقداد آپ ادھر آ جائیں۔ یوں ہوتے ہوتے سارے شروع میں قربانی دینے والے احباب وہ آتے چلے گئے، اور یہ سردار پیچھے ہوتے ہوتے چپل کے پاس پہنچے۔ جب چپل کے پاس پہنچے تو خفا ہو کے باہر نکل گئے، اور یوں کہا کہ کیا کر دیا امیر المومنین نے ہمارے ساتھ، غلاموں کو آگے کر دیا، سرداروں کو پیچھے کر دیا۔ سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا شکر کرو، کم سے کم چپل کے پاس تو تمہیں جگہ مل گئی۔ ارے ہم بولتے جو ظالم بنے تھے ان لوگوں پر، اور ان غریبوں نے قربانیاں دی نبی کے دین پر، اپنا جان مال کھپائے نبی کے دین پر۔ بس اس بات کی فکر کرو کہ جنت کی دوڑ میں تم ان سے کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ۔ اندر آ کر کہا کہ امیر صاحب آپ نے جو کچھ کیا کوئی مسئلہ نہیں،
کوئی نسخہ بتائیے کہ جنت میں آپ حضرات کے ساتھ ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جیسے ان غریبوں نے دین کے نام پہ قربانیاں دی ہیں، تم بھی اپنے جان و مال صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے نام پہ کھپاؤ تو امید کی جا سکتی ہے اللہ تم کو ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ مکہ واپس لوٹے چند سردار اور تشکیلیں شروع کی ہیں، انشاءاللہ یہ مجمع بھی خوب جم کے تشکیلیں کرے گا، رمضان میں خوب اپنے آپ کو لگائے گا اور کھپائے گا کہ عید کے بعد انشاءاللہ 4 مہینے کی چلے کی انشاءاللہ جماعتیں ہم کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ ارے سارے نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ تو یہ سارے سردار لوٹے مکہ اور جا کے مکہ میں تشکیل کی ہے، چند دن کی محنت میں 400 قریشی افراد کو تیار کیا۔ اللہ کی راہ میں نکلنے پر حارث بن ہشام ابو جہل کے بڑے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی نکل رہے ہیں۔ جب نکلنے لگے تو عزم یہ تھا زندگی کھپانی اللہ کے نام پر، تو سارا مکہ رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، مکہ کے لوگ رو رہے ہیں۔ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارا رونا اور بلکنا دیکھتا ہوں، تم چاہتے ہو میں رک جاؤں لیکن اب رک نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے غلاموں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر اور قربانیاں دے کے وہ اتنی آگے چلے گئے ہیں، اگر سارے مکے کے پہاڑ سونا بن کر مجھے مل جائیں اور سارا سونا اللہ کے نام پر لٹا دوں تب بھی میں ان غریب اور غلاموں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں دین کے تقاضے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، لہذا سارا مجمع نیت کر انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو لگائیں گے اور کھپائیں گے۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ، اور ہمت ارادہ کر کے بتائیے کم سے کم ایسے 50 آدمی ہونے چاہیے جو کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کریں اپنی جماعت بنا کے میں انشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکلوں گا۔ اب بتاؤ کون کون ایسے احباب تیار ہیں جو اپنی جماعتیں بنا کر انشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے؟ کیا نام؟ امتیاز بھیا مسجد بنی عقیل مسجد سے امتیاز بھیا، محب الرحمان بھائی نورانی مسجد، سلمان بھائی، محمود الحسن، جمیل بھیا منو مسجد، شہادت بھائی سائرہ مسجد، عامر سہیل، عائشہ عبدالرؤف مسجد، بدر الحسن بابا حمیدیہ، سلیم بھیا محمود الحسن مسجد، توصیف بھائی عیدگاہ مسجد، عمار عبدالزر غفاری، مرا مبشر حافظ مبشر، جاوید منور مسجد۔ بولے بھائی بولے، احباب کھڑے ہو جماعتیں بنا کر انشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکلیں۔ بولے بھائی بولے، مینارہ مسجد، حافظ غفران صاحب رمضانی مسجد، حاجی نثار صاحب رمضانی مسجد، عبد المالک بھائی نورانی مسجد۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بات بھائی، ہمت کریں کھڑے ہو انشاءاللہ۔ عبد المالک چچا نورانی مسجد، عرفان بھیا ام کلثوم مسجد، عرفان